رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں سے غلطیاں سرزد ہوئی، پاکیزہ ہستیوں سے بھی، اصحاب رسول سے بھی کبھی کبھی گناہ سرزد ہوا، اکا دکا اس کے واقعات اور اس کی مثالیں ہمیں حدیث میں ملتی ہیں۔ وہ لوگ بھی مومن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُزَكِّيهِمْ کی روشنی میں ان کے نفسوں کو اور ان کے دلوں کو پاک کیا تھا۔ جن کا دل، جن کے نفس پاک ہو چکے ہوں اور ان کے دلوں کے اندر، ان کے نفسوں کے اندر اللہ کی محبت اتری ہوئی ہو، اللہ کا خوف رچا بسا ہو، ایسے انسان سے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں حدیث سے اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ، ان سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، ایک خطا سرزد ہو گئی، کوئی جان نہ سکا، کسی کو خبر نہ ہو سکی، یہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیتے، شرک کے علاوہ تمام گناہ کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دینے کا وعدہ کیا، اللہ معاف کر دیتے۔ لیکن جب کسی کے دل میں آخرت کا خوف بڑی طاقت کے ساتھ پیدا ہو جائے اور ابھر جائے، جنت و جہنم کا صحیح تصور اگر کسی کی نگاہوں کے اندر ہو، تو گناہ ہونے کے بعد وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا ہے جب تک اس کے دل کو یقین نہ ہو جائے کہ اللہ نے اس کو گناہ سے پاک کر دیا ہے، جب تک اس کے دل کو یقین نہ ہو جائے کہ اب اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، تب تک وہ کسی لمحہ بھی چین کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے۔ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے ہی ہوا، گناہ ہونا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تیزی کے ساتھ آئے اور اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیجئے، اے اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیجئے، یعنی مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میرا دامن گناہ کے داغ سے داغدار ہو گیا ہے، میں اس کی پاکی چاہتا ہوں اور اس کے لیے آپ کی بارگاہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ پوشی کرتے ہوئے کہ وہ گناہ بھی مجھ تک نہ ظاہر ہونے پائے، آپ نے کہا وَيْحَكْ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، بھئی آپ پر افسوس ہے، آپ واپس جائیے، آپ واپس جائیے، اللہ سے توبہ اور استغفار کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، وہ آپ سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے آپ مجھے نہ بتائیے اور اس کا ذکر اور اس کا چرچا یہاں مجمع میں نہ کیجئے۔ گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوشش کی اور آپ نے واپس بھیجا، صحابی واپس گئے، لیکن اللہ کا خوف اتنا زیادہ تھا اور آخرت کے تصور سے ان کا دل اس قدر ڈرا ہوا تھا کہ تھوڑی ہی دور گئے تھے پھر واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پھر وہی بات کہی، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات کی، وَيْحَكْ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، افسوس ہے آپ پر، آپ بار بار آ کر اپنے گناہ کا ذکر مجھ سے کرنا چاہتے ہیں، آپ واپس جائیے، اللہ سے معافی مانگیے، اس سے توبہ کیجئے۔ صحابی پھر واپس گئے، لیکن اللہ کا خوف تھا، اس گناہ کا ڈر تھا کہ اس کی سزا کہیں آخرت میں انہیں مل نہ جائے، زیادہ دور یہ خوف اور یہ احساس انہیں جانے نہیں دیتا تھا، یہ احساس انہیں زیادہ دور جانے نہیں دیتا تھا۔ پھر واپس آئے، دوسری بار، تیسری بار، یہاں تک کہ چوتھی بار واپس آئے، 3 بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیجا، 3 بار کے بعد بھی واپس آئے، چوتھی بار بھی آئے، اور اس کے بعد جب چوتھی بار بھی آ کر کے انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ طہرنی، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، میرا دل نہیں مان رہا ہے، میرا جی نہیں مان رہا ہے، اللہ کے خوف سے میرے دل میں اللہ کا خوف جو اترا ہے، کسی لمحہ، کسی کروٹ، کسی پل میرے دل کو چین نہیں مل رہا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب چوتھی بار میں ان سے پوچھا، فیما اطہر، کیا ہوا ہے آپ سے، کون سی غلطی ہو گئی آپ سے، کس چیز میں آپ کو پاک کر دوں؟ تب صحابی نے بتایا، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی نظر انداز کرنا چاہا، آپ نے کہا کہ بھائی ان کا ذہنی توازن ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں صحیح ہے۔ آپ نے کہا کہ کہیں انہوں نے شراب نوشی تو نہیں کر لی ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں مجھ سے کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم میں سب سے سمجھدار انسان ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی مزید تحقیق کرنے کے بعد ان کے لیے حکم دیا کہ اب انہیں رجم کر دیا جائے، یعنی پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ صحابی کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے،
گناہ سے جو یہ پاکی اللہ کے نبی سے طلب کر رہے تھے اور بار بار مطالبہ کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے واپس بھیج رہے تھے، توبہ اور استغفار کی نصیحت کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ آ رہے تھے، انہیں خبر تھی، انہیں پتا تھا، انہیں معلوم تھا کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ. ابھی زندگی پتھروں سے مار کر ختم کر دی جائے گی، رجم کر دیا جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا. لیکن دنیا کے اندر کسی گناہ کی سزا دے دی جائے، یہ آسان اور بہت ہلکا سمجھتے تھے اس سزا کے مقابلے میں جو آخرت میں ملنے والی ہے. گناہ ہم سب سے ہوتا ہے، لیکن اس گناہ پر احساس کتنا ہوتا ہے، گناہ ہونے کے بعد فکر کتنی ہوتی ہے، گناہ ہونے کے بعد اللہ کے عذاب کا خوف کس قدر ستاتا ہے، یہ بات ہے جو ہمیں سمجھنے کی ہے. ورنہ گناہ کس سے نہیں ہوتا. غامدیہ عورت کی بھی مثال ہمارے سامنے ہے رضی اللہ عنہا. انہوں نے بھی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی درخواست کی، آپ مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی نے غامدیہ عورت کو بھی کہا کہ ویحک ارجعی فاستغفری اللہ وتوبی الیہ، واپس جاؤ، تم پر افسوس ہے، میرے سامنے اپنی گناہ کا چرچا نہیں، جاؤ اللہ سے توبہ کرو. غامدیہ عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی شاید آپ مجھے بھی ویسے ہی واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ ماعز بن مالک اسلمی کو بھیجنا چاہ رہے تھے، لیکن جس طرح ماعز بن مالک اسلمی نے اپنے گناہوں کی پاکی حاصل کی ہے، میں بھی اسی طرح اپنے گناہوں کی پاکی حاصل کر کے رہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے غامدیہ عورت کو بھی رجم کیا گیا. حدیث میں ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں آئے، آپ نے سلام کیا اور آپ بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا استغفروا لماعز بن مالک، اے لوگو ماعز بن مالک کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرو. لقد تاب توبة لو قسمت بین امت لوسعتهم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یقیناً ماعز بن مالک اسلمی نے اللہ سے اتنا سچے دل سے توبہ کیا ہے، اتنا خالص دل سے توبہ کیا ہے کہ صرف ان کی توبہ، صرف اس ایک صحابی کی توبہ، وہ پوری ایک امت کے اندر اگر تقسیم کر دیا جائے تو ساری امت کی بخشش اور مغفرت ہو سکتی ہے، اور وہ توبہ ساری امت کے لیے کافی و شافی ہو سکتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی بات غامدیہ عورت کے لیے بھی کہی. یہ آخرت کا خوف تھا اور اس کا احساس تھا جو ان لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتا تھا کہ جب تک یہ اللہ سے سچے دل سے توبہ نہ کر لیں. ایک تو اتنا خالص توبہ کیا انہوں نے کہ ایک ایک کا توبہ پوری امت کے لیے کافی ہو جائے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی یہ بات کہہ رہے ہیں اور یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ان کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا، آخرت کی اتنی فکر تھی، اللہ کے عذاب کا اتنا ڈر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکی حاصل کیے بغیر نہ رہے، اور انہوں نے اپنے اس گناہ سے پاکی کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دے دی اور پتھر کھا کر ہلاک ہو جانا منظور کر لیا، لیکن یہ گناہ لے کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا منظور اور پسند نہ کیا.